رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله، وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار کی عزا کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم ہم سب کو بہترین طریقے سے عزاداری حسین برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان دنوں میں، ان چند دنوں میں جو مخصوص ہے حضرت ابا عبداللہ الحسین سے، اس میں ہماری جو بھی کوششیں ہوں خدا متعال اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اگر چاہیں آپ لوگ تو قریب آ جائیں تاکہ ایک مجلسی ماحول ہو جائے. ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. صلی اللہ. عزیزان گرامی، پہلی مجلس بعنوان عشرہ مجالس، اس میں آپ کے سامنے جو گفتگو ہوگی وہ خود اپنے موضوع کے اعتبار سے جو تمہید ہوگی، اور پھر کچھ باتیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بھی کہوں میں، آج بھی جیسے ہی
محرم کا چاند نمودار ہونا چاہتا ہے، وہ اعتراضات جو پہلے ہوا کرتے تھے وہی دوبارہ جنم لینے لگتے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے، نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنی جگہ پہ مطمئن رہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم خود اپنی جگہ پہ یقین کامل رکھ لیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ جب اس اعتبار سے ہم عزاداری برپا کریں گے، عزاداری کو قائم کریں گے، تو اب اعتراضات کی آندھیاں بھی چلیں گی تو ہمیں اپنی جگہ سے ہلا نہ سکیں گی۔ لیکن جب ہم خود کمزور رہیں گے تو کوئی اعتراض کی پھونک بھی مارے گا تو ہم متزلزل ہو جائیں گے، پیچھے ہٹتے نظر آئیں گے۔ لیکن چونکہ یہ عزاداری حضرت ابا عبداللہ الحسین ہے، یہ عزاداری حضرت امام حسین ہے، وہ اتنی عظیم ذات تھے کہ اس وقت کا سب سے بڑا ظالم آپ کے مقابلے میں اپنی تمام لاؤ لشکر کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا۔ حسین کے ساتھ پورا زمانہ نہیں تھا، حسین کے ساتھ پوری قوم نہیں تھی، حسین کے ساتھ پوری ملت نہیں تھی، حسین کے ساتھ بہت بڑا لشکر نہیں تھا، حسین کے ساتھ ایک جو آئیڈیل لشکر ہونا چاہیے اس طریقے کا لشکر نہیں تھا، لیکن حسین کے ساتھ خدا تھا، حسین کے ساتھ اللہ تھا۔ لہذا حسین علیہ السلام نے چند لوگوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ اس عظیم لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے بتایا کہ دیکھو، ظلم کے خلاف یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم کتنی طاقتور ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو میرا خدا ہمارے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو یہ وہ عظیم عزاداری ہے۔ میں نے جو عنوان رکھا ہے اس عشرے مجالس کے لیے وہ ہے نعمت عظمائے پروردگار عالم، نعمت تمام خداوند عالم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اسی موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیں، ہم جب اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں ہر طرف نعمت ہی نعمت نظر آتی ہے۔ اگر اپنے وجود پہ ہم نگاہ ڈالیں، اپنے وجود سے ہٹ کے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے وجود پہ ہم اگر نگاہ ڈالیں تو ہمارا وجود نعمتوں سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا کہ جو نہیں دیکھ پاتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، جو دیکھ پاتے ہیں ان کے پاس کتنی نعمت ہے۔ جب ہم بولنا چاہتے ہیں تو ہمیں غور کرنا پڑے گا، جو لوگ بول نہیں پاتے ان کے یہاں کیا کمی پائی جاتی ہے، ہم بول رہے ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے۔ جو چلنا چاہتے ہیں تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ جو نہیں چل پاتے ہیں ان کے یہاں کیا محرومی ہے، ہم چل پا رہے ہیں تو کون سی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے۔ ہم اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے جن کے ہاتھ کام نہیں کرتے وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں، ہم یہ کام کر پا رہے ہیں تو ہمیں کتنی بڑی نعمت مل گئی ہے۔ ہم اگر سانس لیتے ہیں تو دیکھنا چاہیے یہ سانس صحیح طریقے سے لے پا رہے ہیں یا ان مریضوں کی طرح ہیں جو وینٹیلیٹر پہ زبردستی سانس دلائی جا رہی ہے جنہیں۔ یہیں سے معلوم ہوگا کہ وہ اس عظیم نعمت کو اتنی آسانی سے حاصل نہیں کر پا رہے ہیں جو خدا ہمیں دے رہا ہے۔ تو انسان اپنے وجود پہ اگر نگاہ ڈالے تو معلوم ہو جائے گا کہ نعمت اس کے وجود میں بھری پڑی ہے۔ وجود سے باہر کی دنیا میں جب جاتا رہے گا اس پہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، لیکن خود اپنے وجود پہ اگر گفتگو کرتا رہے گا کہ ہمارے وجود میں کون سی نعمت، تو ایک شعر ہے جو منسوب ہے مولائے متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، کہ جس میں کہا گیا اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی اعلم اکبر، کیا تم اپنے کو ایک چھوٹی سی مخلوق سمجھتے ہو جبکہ خدا نے تمہارے اندر ایک پوری دنیا کو سما رکھا ہے۔ تم اپنے کو ایک چھوٹی سی مخلوق سمجھتے ہو
جبکہ خدا نے تمہارے اندر ایک پوری دنیا کو سمیٹ رکھا ہے۔ آج یہ چیز ایکسیپٹ کرنا بہت آسان ہو گئی ہے، آج اس چیز کو قبول کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن مولا سے جو منسوب شعر ہے، اگر یہ منسوب صحیح معنی میں ہے تو مولا نے آج تو نہیں کہا نا، مولا نے کم سے کم 1400 سال پہلے کہا کہ تم اپنے کو ایک چھوٹی مخلوق سمجھتے ہو، معمولی مخلوق سمجھتے ہو، جبکہ تمہارے اندر اللہ نے پوری کائنات کو سمیٹ رکھا ہے۔ آج اگر دیکھیں تو میڈیکل سائنس پہ اگر جا کے توجہ کریں تو پہلے ایک ڈاکٹر ہوا کرتا تھا کہ جو آ کے آپ کی آنکھ کا بھی علاج کرتا تھا، آپ کے کان کا بھی علاج کرتا تھا، آپ کے حلق کا بھی علاج کرتا تھا، آپ کے ہاتھ کا بھی علاج کر دیتا تھا، پیر کا بھی علاج کر دیتا تھا، جنرل پریشانیاں اور بیماریوں کا علاج کر دیا کرتا تھا۔ لیکن جیسے میڈیکل سائنس نے ترقی کرنا شروع کی، اب آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہو گیا، ہڈیوں کا ڈاکٹر الگ ہو گیا، حلق ناک کان کا ڈاکٹر الگ ہو گیا، پیٹ کا ڈاکٹر الگ ہو گیا، دل کا ڈاکٹر الگ ہو گیا، تمام چیزیں الگ الگ ہوتی رہیں۔ اور یہی بات نہیں سمٹی بات یہیں پہ نہیں کہ ہر ایک شعبے کا ڈاکٹر الگ ہو گیا، نہیں، ہر شعبے میں بھی کئی شعبے بن گئے۔ مثال کے طور پر اگر آنکھ کا ڈاکٹر ہے تو اب آنکھ کے ڈاکٹر میں بھی اکلوتا ایسا ڈاکٹر نہیں جو تمام بیماریوں کو چیک کرے، اس میں بھی کیٹیگری بن گئی۔ اس طریقے سے انسان نے ترقی کی تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر ایسے اجزاء اللہ نے رکھ دیے ہیں، انسان کے اندر ایسے اعضاء و جوارح اللہ نے رکھ دیے ہیں، انسان کے اندر ایسے اللہ نے پارٹس رکھ رکھے ہیں کہ انسان اس پہ غور کرتا جائے تو سمجھ میں آتا رہے گا کہ اگر ان میں کوئی بیماری انہیں لگ گئی تو ہر بیماری کے لیے الگ الگ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہر بیماری کے لیے الگ الگ ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے جب سائنس ترقی کرتی ہے تو انسان کے اعضاء پہ کام کرتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر پارٹ میں اللہ نے ہر پارٹ کو اتنا عظیم بنایا ہے کہ ایک اکیلا ڈاکٹر اسے نہیں سنبھال سکتا، ایک اکیلا ڈاکٹر اسے نہیں سنبھال سکتا۔ تو جب انسان اپنے بدن پر غور کرے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکیلا ڈاکٹر اسے سنبھال نہیں سکتا، تو یہ پوری دنیا جو انسانوں سے بھری پڑی ہے کیسے ممکن ہے کہ بغیر خدا کے یہ کائنات دائم و قائم رہے؟ کیسے ممکن ہے بغیر خدا کے یہ کائنات دائم و قائم رہے؟ یہیں سے معلوم ہوتا ہے اگر ہمارے جسم میں نعمت ہے تو اس کا مطلب کسی نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، ہمارے بدن کے اندر نعمت ہے تو اس کا مطلب کسی نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ جب ہم اپنے بدن پہ غور کرتے جائیں گے تو معلوم ہوگا وہ پروردگار، وہ خدائے متعال کتنا عظیم و بلند ہے کہ جس نے ایک انسان کو بنایا تو اتنا شاہکار بنایا کہ اسے کہنا پڑا فتبارک الذی احسن الخالقین، کہ جو برکت ہے وہ ذات کہ جس نے بہترین خلقت کو دنیا میں پیش کیا۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ نعمت خدا پہ توجہ کرتے جاؤ انسان خدا تک پہنچتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ کہ انسان اگر صرف اپنے کو غور کرتا رہے تو معلوم ہوگا جو خدا اتنا باریک بین ہے، جو خدا اتنا ظریف ہے کہ اس نے ہمارے بدن میں ہمارے چہرے پہ ایسی آنکھ کو رکھا کہ جس آنکھ کے ذریعے سے ہم ان تمام چیزوں کے حسن کو بطور احسن دیکھ پا رہے ہیں جس کو دیکھنے سے بہت سارے لوگ محروم اور قاصر ہیں۔ تو یہیں سے بات سمجھ میں آئے گی کہ آخر وہ خدا کتنا عظیم ہوگا کہ جس نے اس جیسی مخلوق کو پیدا کیا۔ تو انسان صرف اپنے بدن پہ اگر غور کرتا رہے تو معلوم ہوگا کہ بہت ساری نعمتیں اس کے شامل حال ہیں۔ اب بدن سے انسان باہر کی طرف جائے تو اب اپنے آس پاس کے ایٹماسفیئر پہ غور کرے، آس پاس کی چیزوں کی طرف غور کرے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اب انسان ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے سورج کی ضرورت ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے صبح و شام کی ضرورت ہے۔ اب جب انسان اس چیز کو لے کر کے آگے بڑھتا رہے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ نعمتیں اتنی فراوان و زیادہ ہیں کہ انسان تھک جائے گا، نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔
انسان تھک جائے گا، نعمتیں کم نہیں ہوگی. اسی لیے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ اگر تم نعمت خدا کو گننا چاہو تو اسے شمار تک نہیں کر سکتے، اسے شمار تک نہیں کر سکتے. اب اتنی زیادہ نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے عظیم ہوا کرتی ہیں. انسان اگر ایک ڈسیبل انسان ہو، اسے کوئی آ کے آنکھ دے دے تو وہ انسان کہے گا میری زندگی بدل گئی. ایک انسان ہے جو چلنے کے سے قاصر ہے، اسے پیر نصیب ہو جائے تو وہ کہے گا ہماری زندگی بدل گئی. جو انسان لکھ نہیں سکتا تھا، اس کے ہاتھ کام کرنے لگے تو کہے گا ہماری لائف چینج ہو گئی. جو انسان سن نہیں سکتا تھا، اگر علاج کے ذریعے سے سننے لگے تو وہ سمجھ جائے گا ہماری زندگی میں ایک عظیم تبدیلی آ گئی. جب انسان اس طریقے کی باتیں دیکھتا ہے تو اس کو ہر چھوٹی نعمت بڑی لگنے لگتی ہے، ہر چھوٹی نعمت بڑی لگنے لگتی ہے. لیکن اگر ہمارے پاس یہ نعمت ہے تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں. جس نعمت کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں قدر نعمت بعد نعمت. نعمت کی قدر و منزلت تب سمجھ میں آتی ہے جب نعمت سے انسان محروم ہو جائے. جب نعمت سے انسان محروم ہو جائے تب اسے قدر سمجھ میں آتی ہے، اس کی منزلت سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب تک وہ نعمت اس کے شامل حال رہتی ہے شاید انسان غور نہیں کرتا، شاید انسان سمجھتا نہیں ہے، انسان توجہ نہیں دیتا. لیکن جیسے ہی نعمت چھن جاتی ہے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ میرے ساتھ کیا تھا، میرے ساتھ کیا تھا، کیا مجھے خدا نے دیا ہے. تو جب نعمت سے محروم ہونے کے بعد انسان کو نعمت ملتی ہے تو ہر نعمت عظیم نظر آتی ہے، ہر نعمت عظیم نظر آتی ہے. تو جب ہر نعمت انسان کے لیے عظیم ہے اور حقیقت میں عظیم ہے تو وہ نعمت کتنی عظیم ہوگی جس کو اللہ بھی عظیم نعمت کہے. وہ نعمت کتنی عظیم ہوگی جو خدا کی نگاہ میں عظیم ہو، جو خدا جس کو اپنی نظر میں عظیم کہے. یہ بس اسی موضوع پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی کہ انسان اپنے سامنے نعمتوں کو دیکھتا رہے گا اور پھر عظمت پروردگار کے سائے میں اس نعمت عظمیٰ کی معرفت حاصل کرتا رہے گا. اس اللہم صلی اللہ. جب انسان نعمت کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے بھئی پہلی نعمت کیا ہے؟ پہلی نعمت کیا ہے؟ پیغمبر ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے فَلْيَحْمِدِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَىٰ أَوَّلِ النِّعَمِ. تو اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد کرے پہلی نعمت کے سلسلے میں. پہلی نعمت کے سلسلے میں نعمت عظمائے پروردگار یہ موضوع ہے کہ اگر انسان، پیغمبر نے کیا کہا؟ من احبنا، کہ جس کے دل میں میرے لیے محبت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی تعریف کرے، خدا کی حمد کرے. کس چیز پر؟ اس پہلی نعمت کے سلسلے میں. آپ کے لیے سوال ہوا کہ نہیں وہ پہلی نعمت کیا ہے؟ وہ پہلی نعمت کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ ما هو النعمہ، ما هو اول النعم. وہ پہلی نعمت کیا ہے؟ نعمتوں میں پہلی نعمت کیا ہے کہ جس کے لیے خدا کی حمد کرنی چاہیے، خدا کی تعریف کرنا چاہیے. پیغمبر نے کہا طیب الولادہ، طہارت نسل وہ پہلی نعمت ہے کہ جس کے بغیر حب اہل بیت میسر نہیں ہوا کرتی. اگر کسی کو محب اہل بیت بننا ہے تو ضروری ہے نسل کو پاکیزہ رکھے. اگر پاکیزہ نسل ہے تو یہ محبت ہے، نسل پاکیزہ نہیں تو یہ محبت سے محروم رہا کرے گا انسان. یہ وہ پہلی نعمت ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا خدا کی حمد کرنا چاہیے، خدا کی حمد کرنا چاہیے کہ یہ پہلی نعمت ہے. یا دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جس نے ہم سے محبت کی یا تم سے محبت کی
یا تمہارے بعد اے علی جس نے ہم سے محبت کی، تم سے محبت کی اور تمہاری اولاد میں سے ائمہ سے محبت کی، اسے چاہیے کہ خدا کی حمد کرے۔ کس چیز پر حمد کرے؟ بعد النعم، وہی پہلی نعمت کی بات ہے۔ پہلی نعمت کے لیے خدا کی تعریف کرے، حمد کرے، الحمدللہ کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس محبت اور اس نعمت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا خون پاکیزہ ہو، انسان کا خون طاہر ہو، کیونکہ پیغمبر نے بھی آگے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جہاں پہ جو ہم سے محبت کر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اس کی نسل طاہر ہے، اور ہم سے بغض کر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اس کی نسل میں خباثت پائی جائے۔ تو جہاں خباثت ہوگی وہاں بغض اہل بیت پایا جائے گا، جہاں خباثت ہوگی وہاں بغض حضرت مولا کائنات پایا جائے گا، جہاں خباثت ہوگی وہاں اہل بیت سے کنارہ کشی پائی جائے گی۔ لیکن جہاں طہارت پائی جائے گی وہاں پہ کوئی سلمان نظر آئے گا، جہاں طہارت پائی جائے گی وہاں پہ ابو ذر بنتا نظر آئے گا، جہاں طہارت پائی جائے گی وہاں پہ میثم تمار بنتا نظر آئے گا۔ جب نسل میں خباثت ہوتی ہے تو علی سامنے ہوتے ہیں، لوگ منہ پھیر لیا کرتے۔ جب نسل پاکیزہ ہوا کرتی ہے دار پہ چڑھنے کا انتظار کرتے ہیں، مولا نے کہہ دیا ہے تو محبت میں جان دینے کے لیے تیار رہا کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ اول النعم، سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ طیب الولادہ، نسل کی پاکیزگی۔ اب سوال یہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں کہ جو با ایمان نہیں ہیں لیکن مولا کے لیے محبت رکھتے ہیں، مولا کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ تو مولانا آپ نے تو سب بات ہی ختم کر دی۔ نہیں، پیغمبر نے کیا کروا؟ طیب الولادہ، پاکیزہ نسل ہوگی، ولادت پاکیزگی کے ساتھ ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ ایمان کے ساتھ ہوگی، ایمان کے ساتھ ہوگی یہ نہیں کہا۔ یعنی طیب الولادہ میں یہ شرط نہیں کہ ایمان صحیح ہو۔ ہر انسان اپنی شریعت اور اپنے مذہب، اپنے دین کے اعتبار سے اگر صحیح اور جائز رشتہ قائم کرتا ہے تو یہ نسل کی پاکیزگی کا سبب ہوا کرتا ہے، یہ نسل کی پاکیزگی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر ہر اعتبار سے ناجائز طریقے سے جب اولاد وجود میں آئے گی تو یہ طیب الولادہ نہیں کہلائے گی۔ طیب الولادہ کے لیے ضروری ہے کہ جس اعتبار سے یہ نسل آگے بڑھ رہی ہو اپنی جگہ پہ صحیح ہو۔ مثال کے پر کسی دوسرے مذہب کا کوئی ماننے والا ہے تو اب اس مذہب کے اعتبار سے جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے نسل بڑھائی جائے۔ تو یہ جو ولادت ہوگی یہ طاہر و پاکیزہ ولادت ہوگی۔ تو اب محبت اہل بیت کے لیے صحیح سالم ولادت کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر دنیا میں انسان کو ایسے لوگ نظر آئے جو علی کے قریب رہے لیکن علی سے دور نظر آئے، جو نبی کے قریب رہیں لیکن نبی سے دور نظر آئے، جو اہل بیت کے قریب رہیں اور اہل بیت سے دور نظر آئے، جو دیکھنے میں تو قربت اہل بیت رکھتے ہیں لیکن دل میں بغض اہل بیت ہے، تو سمجھ لو نہ ان کی ظاہری اسلامی نسل میں طہارت پائی جاتی ہے، نہ پہلے کے مذہب پہ جب باقی تھے تب اس میں طہارت پائی جاتی ہے۔ یہیں سے بات روشن و صاف ہو جاتی ہے۔ اگر محبت اہل بیت حاصل کرنا ہے تو نسلوں کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ جتنے پاکیزہ بنتے جاؤ گے یہ محبت تمہیں نصیب ہوا کرتی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ اول النعم ہے، یہ پہلی نعمت ہے کہ انسان پاکیزہ طریقے سے اس دنیا میں آئے، یہ پہلی نعمت ہے۔ اگر انسان نے اس کو حاصل کر لیا، ظاہر سی بات ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم پاکیزہ طریقے سے اس کائنات میں آئے۔ لیکن اسی لیے امام نے کیا کہا کہ اگر کسی کے دل میں ہمارے لیے محبت ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ماں کے لیے دعا کرے۔ کس کے لیے؟ اپنی ماں کے لیے دعا کے لیے، انہا لم تخن اباہ، کیونکہ اس ماں نے اس کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ یہاں پہ ماں کا درجہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ماں نے خیانت نہیں کی تو اس محبت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، اس نعمت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمارے اختیار میں نہیں ہم کیسے دنیا میں آئیں، لیکن اگر پاکیزگی سے آ گئے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔
کہ ہمیں وہ محبت نصیب ہوئی جو محبت پاکیزی نسل کی طرف دلیل بنتی ہے۔ یہیں پہ ایک شاعر کا عظیم شعر آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ شاعر کہتا ہے لا عذب اللہ امی انہا شربت حب الوصی وغذتنیہ باللبن وان لی والدا یحوی ابا حسن فصرت من ذی وذا احوی ابا حسن۔ کہتے ہیں خدا میری ماں کے اوپر عذاب نازل نہ کرے، کیوں؟ کیونکہ میری ماں نے پیا ہے وصی کی محبت کو، میری ماں نے وصی کی محبت کو پیا ہے، وَغَذَّتْنِيهِ بِاللَّبَن، اور پھر اس محبت کو اپنے شیر کے ذریعے سے مجھے رزق کے طور پر دیا، اس نے مجھے رزق کے طور پر اس محبت کو دیا ہے۔ پھر کیا کہا کہ یہاں یہ نہ سمجھو کہ ماں نے یہ کام کیا تو کافی ہے، نہیں، ماں یہ کام کرے بہت اہم رول ہے، لیکن یہیں پہ باپ کا بھی کردار سمجھ میں آتا ہے۔ وَإِنَّ لِي وَالِدًا، اور میرے لیے ایک ایسا باپ ہے، یحوی ابا حسن، جو ابو الحسن سے محبت کرتا ہے، فصرت من ذی وذا احوی ابا حسن۔ اب جب میں ان سے اور ان سے مل کے دنیا میں آیا تو گرویدہ ابا حسن بن گیا، تو اہل بیت کا گرویدہ بن گیا۔ یہیں سے بات واضح ہوتی ہے کہ شاعر نے اپنے شعر میں ایک خوبصورت بات کہہ دی کہ دیکھو جب بھی تمہارے دل میں محبت اہل بیت جلوہ گر نظر آئے، دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے کہ انہوں نے، ماں نے خیانت نہیں کی اور باپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ یہ دونوں ذمہ داریاں جب مل جاتی ہیں تب محب اہل بیت پیدا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان محب اہل بیت ہے تو خاندان کی پاکیزگی کا اعلان ہوا کرتا ہے، مبغض اہل بیت بتا دیتا ہے نہ میں پاکیزہ ہوں نہ میرا خاندان پاکیزہ ہے اس کائنات میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اب ہم اور آپ جہاں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ آنا بھی اصل میں اسی نعمت کے حصول کی ایک نشانی اور علامت ہے، کیونکہ ہر کوئی یہاں پہ آ نہیں سکتا، نہ ہی آتا ہے۔ جہاں پہ یہ نعمت پائی جاتی ہے وہیں پہ وہی آتا ہے، وہی یہاں پہ آتا ہے۔ جبکہ حسین علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ محدود اور لیمیٹڈ کشتی نہیں ہے کہ اس میں آ کے اللہ نے قانون بنا دیا ہو کہ بس اس ایج گروپ کے لوگ اس پہ آئیں گے، اس خاندان کے لوگ اس پہ آئیں گے، اس ملک کے لوگ اس پہ آئیں گے، اس جینڈر کے لوگ اس پہ آئیں گے، اس علاقے کے لوگ اس پہ آئیں گے، نہیں، بلکہ کیا کہا؟ کشتی حسین اوسع، وسیع بھی ہے اور عظیم، اسرع اور تیزی سے چلنے والی ہے۔ یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حسین کی کشتی دیگر کشتیوں سے زیادہ گشادہ بھی ہے اور تیزی سے چلنے والی ہے۔ اب یہاں پہ آئے گا وہی جسے توفیق نصیب ہوگی، جسے توفیق نصیب ہوگی۔ میں یہیں پہ ہمیشہ اس مجلس میں جو شروعاتی مجلس ہوتی ہے یہ بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ دیکھو جب بھی مجلس عزا میں آؤ کوشش کرو فرش عزا پہ بیٹھو، فرش عزا پہ بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فرش پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا آنا ہوتا ہے، ان کا آنا ہوتا ہے۔ اب بتائیے آپ اگر آپ کو دکھ جائیں اہل بیت کہیں پر، تو آج تو سیلفی کا زمانہ ہے، انسان ان سے قریب جائے گا یا دور رہ کے بس کام چلا لے گا؟ کب معمولی لوگ جب آتے ہیں تو انسان قریب ہو جاتا ہے کہ جائے وہاں اب ہمیں جگہ ملے جہاں سے ہم آسانی سے انہیں دیکھ سکیں، آسانی سے ان کو محسوس کر سکیں، آسانی سے ان کے قریب رہ سکیں۔ تو جب معمولی انسانوں کے لیے انسان ایسا سوچتا ہے تو جب اہل بیت انہیں دکھ جائیں، اہل بیت انہیں نظر آ جائیں تو کیا کرے گا؟ ہم وہاں رہیں گے جہاں پہ وہ ہیں، ہم وہاں رہیں گے جہاں پہ وہ ہیں۔ اب مجلس عزائے حسینی کے لیے مشہور کیا ہے؟ علماء ہمیشہ یہی بات پڑھتے ہیں کہ اس فرش پہ شہزادی آتی ہیں، اس فرش پہ رسول اللہ آتے ہیں،
اس فرش پہ امام حسن آتے ہیں، اس فرش پہ مولائے کائنات آتے ہیں، اس فرش پہ امام حسین آتے ہیں. جب یہ ذوات مقدسہ اس فرش پہ آتے ہیں تب اس سے بڑا عرش ہمیں دنیا میں نہیں نظر آنا چاہیے. اس سے بڑا عرش اس کائنات میں ہمیں نہیں نظر آنا چاہیے کہ جہاں پہ علی ہوں، جہاں پہ نبی ہوں، جہاں پہ زہرا ہو. اس سے بڑی بات کوئی جگہ ہے؟ اس سے بڑی جگہ کوئی جگہ نہیں. اب عقل مند انسان چاہے گا کہ ہم اس جگہ پہ پہنچے جو عظیم جگہ ہے. اب دیکھیں، کبھی کبھی انسان چھوٹا ہوتا ہے لیکن کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو جائے تو اونچا نظر آنے لگتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انسان خود چھوٹا ہے لیکن ایک بچہ اس پہ کھڑا ہو جائے وہ بلند نظر آنے لگے گا. اس پہ آگے کھڑا ہو جائے، یہاں پہ کھڑا ہو جائے، اونچا نظر آنے لگا. بچہ چھوٹا ہے، خود اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس اس کا نہیں ہے، لیکن بڑی اونچی جگہ پہ کھڑا ہے اس لیے اونچا نظر آ رہا ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے عزیزو، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم کسی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن اس دنیا میں اگر کسی کی قیمت ہے تو صرف اہل بیت کی قیمت ہے. اس دنیا میں اگر کوئی عظمت والا ہے بعد خدا تو اہل بیت اطہار ہیں. اس دنیا میں اگر کسی کے لیے عزت ہے بعد خدا تو اہل بیت اطہار ہیں. تو اگر تمہیں عزت کی اونچائیوں پہ جانا ہے تو وہاں آؤ جہاں اہل بیت نظر آتے ہیں. اگر تمہیں بلندی مرتبہ چاہنا ہے تو وہاں آؤ جہاں پہ اہل بیت نظر آتے ہیں. اگر تمہیں اپنے قد کو اونچا دکھانا ہے تو وہاں آؤ جہاں پہ اہل بیت آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب مجلس عزائے حسینی برپا ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد یہاں سے جب واپس جاتے ہیں تو وہاں دوسرے فرشتوں کے درمیان ایک ہمہمہ ہوتا ہے. سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوا بھائی، کیا غلطی کر دی کہ ہم سے پوچھ رہے ہو کہاں سے آؤ؟ کہ نہیں، تمہارے اندر ایک الگ سی خوشبو ہے، تمہارے اندر ایک الگ سی خوشبو ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خوشبو عام فرشتوں کی خوشبو سے الگ ہے. عام فرشتوں کی خوشبو سے الگ ہے. اگر سیم ٹیسٹ کا پرفیوم سب لگائے ہوں تو کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا، لیکن اگر الگ مزہ ہے، اس کا الگ خوشبو ہے تو کوئی سوال کرے گا کہاں سے لیے، اگر کوئی الگ سی چیز ہے. اب اگر فرشتے سوال کرتے ہیں بھئی یہ کون سی خوشبو ہے، اس کا مطلب یہ خوشبو پہلے نہیں تھی، اب اسے نصیب ہوئی ہے. تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم زمین پہ گئے تھے، وہاں پہ ایک جگہ پہ مجلس حسین برپا تھی اور ہم اس مجلس میں شامل ہو کے آ رہے ہیں. یہ بات جب فرشتوں نے سنی تو کیا کہا ابھی وہ مجلس ہے؟ کہا نہیں، مجلس تو ختم ہو گئی. کہا وہاں جو بچھا وغیرہ تھا وہ سب ہے؟ کہا نہیں، وہ بھی اٹھا لیا گیا. کہا وہ جگہ تو باقی ہے؟ کہاں جگہ ہے. اب وہ اجازت لے کر کے زمین پہ آتے ہیں، اس جگہ پہ آتے ہیں اور اپنے کو اس زمین پہ مٹی میں اپنے کو آغشتہ کرتے ہیں. اور پھر جب واپس پلٹتے ہیں تو ان کے بھی وجود سے ویسی ہی خوشبو آتی ہے جیسے پہلے والے فرشتوں سے آ رہی تھی، ویسی خوشبو آتی ہے. عزیزوں، اس فرش عزا پہ بھلے ہی ہمیں محسوس نہ ہو لیکن فرشتوں کو وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے کہ اس کے لیے عرش بری کو چھوڑ کے اس فرش عزا پہ آنا چاہتے ہیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں زمین پہ رہ کے فرشتوں والی خوشبو لے لیں تو فرش عزا پہ اپنے کو بٹھائے رکھیں. جتنی دیر بیٹھیں گے اس عظیم خوشبو سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. یہ خوشبو کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ زہرا ہے. یہ خوشبو کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ رسول اللہ ہیں. یہ خوشبو کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اہل بیت ہیں. تو اہل بیت اطہار علیہ السلام جس مکان پہ آ جائیں وہ مقام ایسا مکان بن جاتا ہے کہ اہل عرش بھی اس کے اوپر رش کرتے نظر آتے ہیں. ان کی تمنا ہوتی ہے کاش اس جگہ پہ میں جا پاؤں تاکہ وہ عظیم حالت ہمیں نصیب ہو جایا کرے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو یہ وہ عظیم مقام ہے، عظیم جگہ ہے عزیزو. یہاں پہ جب آئیں تو کوشش کریں فرش عزا پہ بیٹھیں، کیونکہ فرش عزا پہ اگر آپ بیٹھیں گے تو یقیناً عظیم المرتبت ہو جائیں گے، عظیم المرتبت ہو جائیں گے. امام رضا نے کیا کہا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. امام نے فرمایا ان سرک ان تکون یا ابن الشبیب
ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان، یہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے درجوں میں ہمارے ساتھ رہو تو تمہیں دو کام کرنا ہے، تمہیں دو کام کرنا ہے۔ یہ امام کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں درجے تو ہیں، درجے تو ہیں۔ جنت خود بہت عظیم ہے، لیکن اس جنت میں جہاں اہل بیت ہوں گے وہ کتنی عظیم ہوگی، وہ کتنی عظیم جگہ ہوگی۔ تو جنت میں انسان ہو، ضروری نہیں کہ ہر جنتی اس جگہ پہ ہو جہاں پہ اہل بیت اطہار ہوں، ہر جنتی اس مقام پہ ہو جہاں پہ اہل بیت اطہار ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ امام نے کہا اگر تم جنتی ہو گئے ہو اور چاہتے ہو کہ اس جگہ پہ رہو جہاں پہ ہم ہیں، تو کیا کہنا ہے؟ کہا دو کام کرنا ہے، فَحْزُن لِحُزْنِنَا وَفْرَحْ لِفَرَحِنَا، ہمارے غم میں غمگین نظر آؤ، ہماری خوشی میں خوشیاں مناتے نظر آؤ۔ یعنی تمہاری خوشی میری خوشی میں ہونی چاہیے، تمہارا غم میرے غم میں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا غم میرے غم میں ہے، تمہاری خوشی میری خوشی میں ہے، تو جنت میں اس جگہ پہ ہوگے جہاں پہ ہم ہوں گے۔ کتنا عظیم گھرانہ ہے یہ کہ تمہیں وہ موقع دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم امام ہیں، لیکن ہم کبھی تمہیں اپنے سے کم نہیں سمجھتے، ہم تمہیں وہ موقع دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ کے اپنے کو بٹھا سکو، ہمارے پاس اپنے آپ کو رکھ سکو۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ معصومین کے ہم درجہ ہوں جنت میں، تو ہماری خوشی کا محور اہل بیت ہونا چاہیے، ہمارے غم کا محور اہل بیت ہونا چاہیے۔ اور یہ اگر غم منائے ہم اور اس جگہ پہ ہی نہ آئے جہاں پہ غم منانے کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے، تو کس طریقے سے یہ غم کا اظہار ہے؟ لہذا عزیزو جب بھی آئیں، یہ کیونکہ چاند رات کی مجلس سے لہذا میں ذکر کر رہا ہوں کہ فرش عزائے حسینی پہ اپنے آپ کو ضرور بٹھائیں، کیونکہ یہاں وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے عرش والے تڑپتے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے عرش والے تڑپتے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم مقام ہے جو ہمیں اور آپ کو بطور نعمت ملا ہوا ہے۔ اور اس عظیم مقام پہ آنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ ہم اور آپ اصل میں اشک بہاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ یہ گریہ ایک نعمت عظیم پروردگار ہے، نعمت عظیم پروردگار ہے۔ کیسے؟ یہ بتائیے، شہزادی کونین زوجہ کس کی تھی؟ مولا متقیان کی تھی۔ آپ نے کبھی سنا کہ انہوں نے مولا سے کوئی خواہش کی ہو کہ مولا مجھے یہ لا کے دے دیں، مولا مجھے وہ لا کے دے دیں؟ نہیں، کوئی خواہش نہیں کی، بلکہ مولا کائنات کے دل میں یہی غم تھا کہ شہزادی نے ہم سے آج تک کوئی چیز مانگی نہیں۔ لیکن اگر شہزادی کسی چیز کو بڑھ کے لینا چاہیں تو وہ چیز کتنی عظیم ہو جائے گی، ہو جائے گی نہیں عظیم ہو جائے گی۔ اب اگر شہزادی دنیا سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، علی جیسے عظیم شوہر کی زوجہ ہوتے ہوئے کوئی تقاضا نہ کریں، لیکن اگر کسی چیز کے لیے شہزادی آگے بڑھیں تو کیا خدا اس چیز کو کمتر درجہ دے گا؟ نہیں، بڑھ کر درجہ دے گا کہ یہ وہ ذات ہے، میری کنیز خاص ہے کہ جس نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، اب جس چیز کی خواہش کر رہی ہے وہ بڑی عظیم شے، اس کو ہم بنا دیں گے۔ خدا کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ کیا روایت میں ہے کہ نہیں ہے، باتیں یہ پڑھی جاتی کہ نہیں کہ یہ اشک وہ ہے جسے سیدہ اپنے رومال میں جگہ دیتی ہیں، اپنے رومال میں جگہ دیتی ہیں۔ اب یہ اشک صرف آنسو کا ایک قطرہ نہیں ہے، بلکہ تسکین زہرا کا سبب ہے، زہرا کی تسکین و سکون کا سبب ہے۔ تو جو چیز سکون زہرا کا سبب بن جائے وہ انسان کے لیے حلال مشکلات ہو جایا کرے گا، وہ انسان کے لیے حلال مشکلات ہو جایا کرے گا۔ میں تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ تمام شریعت کی باتیں اہم و ضروری ہیں، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام اگر ان میں سے سیدہ نے کسی چیز کو پسند کر لیا تو خدا اس کے بدلے میں جو چاہے کر سکتا ہے، خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس آنسو کو سیدہ نے پسند کر لیا ہو، اگر وہ آنسو
انسان کی بخشش کا سبب بن جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہمیشہ سنا رضا اللہ فی رضا فاطمہ، اللہ کی خوشی کس میں ہے؟ فاطمہ کی خوشی میں ہے۔ اللہ غضبناک ہوتا ہے کب؟ جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں۔ تو جب فاطمہ کے غضب میں خدا کا غضب ہو، فاطمہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہو، تو اگر آنسو رومال زہرا میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب زہرا خوش ہو رہی ہیں۔ تو اگر زہرا خوش ہو رہی ہیں تو انسان کے گناہ اگر جھڑتے رہے تو تعجب کیا ہے؟ زہرا خوش ہو رہی ہیں تو انسان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو تعجب کیا ہے؟ زہرا خوش ہو رہی ہیں تو انسان کے ما تقدم و ما تاخرہ کے تمام گناہ معاف ہو رہے ہیں تو تعجب کیا ہے؟ زہرا خوش ہو رہی ہیں تو انسان کے صغیرہ و کبیرہ اللہ محو کر دے تو تعجب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ خوش ہی تب ہوتا ہے جب زہرا خوش ہیں۔ تو اگر ہمارے آنسو سے زہرا خوش ہیں تو خدا بھی زہرا کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے وہ عظیم درجہ عزائے حسینی برپا کرنے والوں کو دیتا ہے کہ دیکھو تم عزائے حسینی میں خلوص کے ساتھ آتے رہو، جتنا خلوص ہوگا ویسے ہی درجہ تمہیں نصیب ہوا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ وہ عظیم نعمت ہے جو عطائے خداوند عالم ہے ہمارے رب کے لیے، آنسو۔ اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کی ایسے نہیں معصوم نے فرما دیا من بکا علی الحسین ابکا و تباکا، یہ جو رو رہا ہے، یہ رونے جیسی صورت بنا رہا ہے یا رلا رہا ہے، یہ معصومین نے فرمایا۔ یہ اس کے پس منظر میں جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں کہ صرف اس آنسو کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ آنسو سیدہ کی خوشی کا سبب بن رہا ہے، اس لیے اس کی اتنی عظمت ہے، اس لیے اس کی اتنی عظمت ہے۔ تو یہ آنسو کیوں؟ اس لیے کہ یبن الشبیب، اے ابن الشبیب، اگر تمہیں کسی بات پہ رونا آئے تو فبکے علی الحسین، تو حسین پہ گریہ کرو۔ کیوں؟ لأنہو، اس لیے کہ وہ ذبح کذبح الکبش، حسین کو ذبح کیا گیا ایک گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا، ایک گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا۔ کیسے ذبح کیا گیا؟ کہا جانور جب ذبح ہوتا ہے نا عزیزو، تو کبھی بھی ذبح کرنے والا اس پہ رحم نہیں کھاتا، آس پاس کے لوگ اس پہ رحم نہیں کھاتے۔ امام رضا نے یہی بتایا کہ دیکھو جب میرے جد حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا تو کوئی میرے جد کے اوپر رحم نہیں کھا رہا تھا کہ یہ نواسہ رسول ہے، کچھ تو رحم کھاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ امام رضا کا وہ دکھ ہے جو بیان کیا گیا۔ عزیزو، یہاں پہ معصوم سے پوچھا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ محرم کا چاند ہے نا، نکلا ہے آسمان پہ ماہ عزا کا چاند، ڈوبے گا اپنے خون میں اب فاطمہ کا چاند۔ آسمان پہ ماہ عزا کا چاند نمودار ہو گیا ہے، اب اپنے خون میں زہرا کا چاند ڈوبے گا۔ عزیزوں، کوئی معمولی چاند نہیں ہے، لہذا کسی نے کہا امام صادق علیہ السلام سے کہ میرے مولا، جب انسان رخصت ہو جاتا ہے، میت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو لوگ روتے ہیں اس کے لیے۔ کب روتے ہیں؟ جب موت آ جاتی ہے، جب شہادت مل جاتی ہے، تب گریہ ہوتا ہے۔ لیکن اے میرے مولا، آپ اور آپ کے چاہنے والے یہ حسین کی شہادت کے پہلے کیوں گریہ کرنے لگتے؟ یہ حسین کی شہادت تو 10 محرم کو ہے نا، لیکن آج ہم حسین کے لیے رو رہے ہیں، آج سے حسین کے لیے گریہ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو آسمان پر حسین کا کرتا لہرایا جاتا ہے،
حسین کا کرتا لہرا جاتا ہے. کہا کون سا کرتا؟ کہا وہ کرتا جس پہ تلواروں کے وار کے نشان کے ذریعے پھٹا ہوا ہے، وہ کرتا جو خون حسین میں آغشتا ہے. کہا جیسے ہی وہ کرتا آسمان پہ لہرایا جاتا ہے تو میری اور میرے شیعوں کی بصیرت والی نگاہیں اس کرتے کو دیکھتی ہیں. جیسے ہی کرتا نظر آتا ہے ہماری آنکھوں میں آنسو آنے لگتا ہے. ہاں عزیزو، یہیں سے بات سمجھ میں آئی. یہ رونا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جیسے ہی یہ چاند نمودار ہوا حسین کا وہ کرتا آسمان پہ لہرا دیا گیا، اسی لیے دنیا اشکالود ہے. ہاں عزیزو، ظاہر سی بات ہے جب یہ کرتا لہرایا جا رہا ہے نا تو ہمارے لیے ہماری نگاہوں میں ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم رونے کے لیے تیار ہو گئے. زہرا کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، زہرا کے جگر پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور سب سے بڑی بات امام وقت کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. یہی وجہ ہے امام وقت نے یہی فرمایا لَأَنْدُمَنَّ کہ میں گریہ کروں گا آپ کے اوپر. کب؟ صبح و مساءً، صبح اور شام میں آپ کے اوپر گریہ کرتا رہوں گا. کیسے گریہ کروں گا؟ بدلت دموع دما، میں صرف معمولی آنسو نہیں رہوں گا بلکہ آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو گریہ کروں گا. یہ امام زمانہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاید اس لیے کہہ رہے ہوں کہ جب عام ان شیعوں کی بصیرت کی نگاہوں کو یہ کرتا نظر آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتا ہے، لیکن آج جب چاند نکلے گا امام زمانہ کی نگاہوں کے سامنے وہ حقیقی کرتا پیش ہوگا تو امام کے لیے حق ہے یہ اپنے جد کو یاد کر کے آنسوؤں کے بدلے خون گریہ کرے. ہاں عزیزو، بزحمت مصائب تمام کرتے ہوئے بس اتنا کہ یہ وہ گریہ ہے کہ جو جیسے ہی یہ چاند نمودار ہوتا ہے اہل بیت کے گھرانے میں عجیب حالت طاری ہو جاتی ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام کاظم علیہ السلام جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا ان کے چہرے کی ہنسی غائب ہو جاتی تھی، ان کے چہرے کی ہنسی غائب ہو جاتی تھی، امام کے چہرے کی خوشی غائب ہو جاتی تھی. صرف اور صرف محزون اور گریہ. یہ طریقہ امام بتا رہے کہ دیکھو میرے جد کا غم اتنا عظیم ہے کہ امام کے لیے بھی اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے. اب یہاں پہ امام نے فرمایا کہ اب اگر میرے جد کی اس مصیبت کو یاد کر کے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور پھر وہ آنسو انسان کے رخسار سے گزر جائے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کتنی عظیم درسگاہ میں ہم آئے ہوئے ہیں، کتنا عظیم موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، کتنا عظیم مرتبہ اہل بیت نے ہمیں دیا ہے. یہ میرے چاہنے والوں، اے میرے جاننے والوں، اے میرے ماننے والوں، تم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تم برائیاں کر بیٹھتے ہو، نادانی میں گمراہی کے شکار ہو جاتے ہو. دیکھو چاند نمودار ہو گیا ہے، آؤ حسین کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ. یہاں پہ آؤ گے حسین کو پہچانتے جاؤ گے. جیسے جیسے حسین کو پہچانو گے، ذرا سوچئے حسین کو پہچاننا کس طریقے سے اثر گزار ہوتا ہے. جب حر نے حسین کو صحیح سے پہچانا تو حر علیہ السلام بن گیا. آؤ گنہگارو آؤ، تم بھی کشتی حسین پہ سوار ہو، معرفت حسین حاصل کر کے گریہ کرتے رہو. جیسے حر کو علیہ السلام بنا دیا تمہیں بھی عظیم المرتبہ بنا دیں گے. ہاں زادارو، گریہ، یہ گریہ بہت عظیم گریہ ہے. اس کے لیے کبھی انسان کو دریغ نہیں کرنا چاہیے. لہذا امام رضا نے کیا فرمایا؟ من بکا علی الحسین. معصوم نے کیا فرمایا؟ من بکا علی الحسین اب کا و تبا کا وجبت لہ الجنہ. کہ اگر تم رو سکتے ہو تو رو، اور اگر رلا سکتے ہو تو رلاؤ، اور اگر نہ تم رو سکتے ہو نہ رلا سکتے ہو تو کم سے کم صورت ایسی بنا لو کہ جیسے تم گریہ کر رہے ہو. اللہ نے اپنی عبادت میں بھی اس چیز کا خیال رکھا کہ اگر تم کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو عام جگہوں پہ کھاؤ پیو نہیں، دوسری جگہوں پہ اپنے کو آزاد نہ سمجھو، بلکہ روزے داروں کی صورت بناؤ، خدا تمہیں اجر دیتا رہے گا. یہ صحیح عزاداری حسین میں ہے. یہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے تو صورت عزاداروں کی بنائے رہو.
حسین کے صدقے میں، حسین کی ماں کے صدقے میں خدا ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں عزیزو، وہ چاند نمودار ہو گیا جس چاند کو دیکھنے کے بعد سیدہ گریہ کرنے لگی تھی، وہ چاند نمودار ہو گیا کہ جس کے دیکھنے کے بعد امام سجاد گریہ کرنے لگتے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ امام سجاد نے 20 سال یا 40 سال اپنے بابا کے اوپر گریہ کیا، اپنے بابا کے اوپر گریہ کیا۔ میں نے آپ کے سامنے کیا بات کی کہ فَإِنَّهُ صُبِحَ كَذَبْحِ الْكَبْشِ، کیوں میرے جد پہ گریہ کرو؟ اس لیے کہ انہیں گوشت فن کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ یاد ہے نا آپ کو امام سجاد کی بات کہ جب بازار سے گزرتے تھے تو قصاب اپنے جانوروں کے، کٹے ہوئے جانوروں کے سروں پہ کپڑے سے ڈھک دیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں کر رہے؟ اس لیے کہ امام سجاد کو اپنے باپ کا کٹا ہوا سر نظر آ جاتا تھا۔ شاید وہی تفسیر امام نے کر دی کہ وہ گوشت پر کی طرح جب امام سجاد دیکھتے تھے تو امام کو اپنے بابا کی یاد آتی تھی۔ ہائے میرا بابا جسے جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا، ہائے میرا بابا جس پہ رحم نہ کیا گیا، ہائے میرا بابا جسے قطرہ آب نہ دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ لِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔